تالے میں ایلفی چونکہ تازہ تازہ تھی، اس لیے چند جھٹکوں کے بعد تالا کھل گیا، مگر اتنی دیر میں حبیب اور کیسر اپنا کام پورا کر چکے تھے۔ چوکیدار نے تالا کھول کر گیٹ کھولا اور مطلوبہ جگہ پر ٹینکر تیل بھرنے کے لیے لگا دیا گیا۔ ہم سب دم سادھے بیٹھے ہوئے تھے، ابھی تک کام ہماری منشا کے مطابق ہو رہا تھا۔ تیل بھرنے کے بعد جب ٹینکر روانہ ہو گیا تو ہم بھاگتے ہوئے رکشہ سٹینڈ پر آ گئے۔ وہاں سے دو لڑکے رکشہ لے کر ہوٹل سے سامان لینے چلے گئے۔ ہم نے انہیں میٹنگ پوائنٹ کا بتا دیا تھا۔ باقی ہم تین تھے۔ ہم نے شہر کے ساتھ انڈسٹریل ایریا کا رخ کیا۔ وہاں سے ہم نے گاڑی کا بندوبست کرنا تھا۔ چند گاڑیوں کے گزر جانے کے بعد ہمیں ایک ایسی گاڑی دکھائی دی جس میں صرف ایک شخص تھا۔ میں اوٹ سے نکل کر گاڑی کے سامنے آ گیا اور اسے رکنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی رکی تو میں اس میں زبردستی سوار ہو گیا۔ میں نے گاڑی موڑی اور میٹنگ پوائنٹ پر پہنچ گئے اور گاڑی سے نکل کر ہوٹل جانے والے لڑکوں کا انتظار کرنے لگا۔ چند منٹ بعد وہ دونوں سامان لے کر پہنچ گئے۔ انہوں نے گاڑی سے دور رکشہ روک کر اسے فارغ کیا اور سامان اٹھا کر گاڑی کی ڈکی میں رکھا اور ہم دوسری گاڑی کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ اب ہم نے ریلوے آفس کا رخ کیا۔ پارکنگ ایریا سے باہر ہی ہم نے گاڑی پارک کی اور دو آدمی آفس ایریا میں داخل ہو گئے۔ گورکھپور میں بڑا جنکشن ہونے کی وجہ سے مسافروں کی بھیڑ ہی رہتی تھی۔ ہم آفس کے پارکنگ ایریا میں چلے گئے۔ ریزرویشن کے لیے لوگ آ جا رہے تھے۔ پارکنگ میں 7-8 گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ہم گاڑی چرا بھی سکتے تھے، مگر اس صورت میں گاڑی گم ہونے پر شہر کی ناکہ بندی ہو جانی تھی اور ساتھ ہی گاڑی کی تلاش بھی شروع ہو جانی تھی۔ اس لیے ڈرائیور سمیت گاڑی اغوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ اتنے میں ایک سوٹڈ بوٹڈ صاحب ریزرویشن آفس سے باہر آئے اور ایک نیو گاڑی کی جانب بڑھے۔ اتنے میں ہم بھی اس کے سر پر پہنچ گئے۔ ابھی اس نے چابی سے گاڑی کا دروازہ کھولا ہی تھا کہ میں نے پسٹل اس کے پیچھے لگا کر اسے اندر دھکیل دیا اور پسٹل سے اس کے سر پر چوٹ لگا کر اسے بے ہوش کر دیا۔ میرے ساتھی نے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے پچھلی طرف پائیدار پر لٹکا دیا۔ گاڑی لے کر میں آفس ایریا سے باہر آ گیا۔ میرا ساتھی بھی ڈرائیور تھا۔ میں نے ساتھی کو دوسری گاڑی چلانے کے لیے بھیج دیا اور کہا کہ اس ڈرائیور کو بھی بے ہوش کر دینا تاکہ وہ شور نہ کر سکے۔ ہم کل 7 افراد گورکھپور آئے تھے۔ حبیب اور کیسر کے علاوہ اب ہم 5 رہ گئے تھے۔ ایک لڑکا میرے ساتھ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا، جبکہ میرے ساتھی کے ساتھ 2 لڑکے بیٹھ گئے۔ ہم نے اللہ کا نام لے کر اپنی گاڑیاں ہوائی اڈے والے روڈ پر ڈال دیں۔ میں اس بات کا اعتراف کرنے میں کسی قسم کی جھجک محسوس نہیں کروں گا کہ یہ میرا پہلا مشن تھا جس میں ایڈوانس پارٹی یعنی عملی حصہ لینے والوں میں میں شامل تھا۔ میری اپنی حالت ایسی تھی کہ حواس تک معطل ہو چکے تھے اور میں پہلے سے طے شدہ پروگرام کے مطابق ایک روبوٹ کی طرح کام کر رہا تھا۔ میرے ساتھی اور لڑکوں کی بھی یہی حالت تھی۔ یہ پہلا مشن تھا جس میں کارروائی کی جگہ اور حالات کا ہمیں ذرہ بھی علم نہ تھا۔ کارروائی کے بعد حبیب اور کیسر کے وہاں سے زندہ نکلنے کے بہت کم چانس تھے۔ اس ساری پلاننگ کا ذمہ دار بھی میں ہی تھا اور اپنے سینئر سے بھی اس کی اجازت نہیں لی تھی۔ وہ دونوں آگ کے سمندر میں کود گئے تھے۔ حبیب اور کیسر اگر صحیح سلامت واپس آ جاتے ہیں تو اس میں میری پلاننگ کا ذرہ بھی حصہ نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا یہ ایک کرم ہوتا۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے اپنے نمبر بنانے کے لیے حبیب اور کیسر کو موت کے منہ میں دھکیل دیا ہے۔ مجھے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے جلد بازی میں غلط اور غیر محفوظ پلاننگ کی ہے۔ اس احساس کی وجہ سے اگر صبح کا وقت لوٹ آتا تو میں ان دونوں کو مشن پر جانے سے روک دیتا، مگر اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اب میں اللہ پاک کے رحم و کرم کی آس لگائے بیٹھا تھا۔ میرے ساتھیوں کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ ایک دوسرے سے وہ ایک لفظ بھی نہیں بول رہے تھے۔ ہمارے قیدی ڈرائیور سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے تقریباً 2 گھنٹے کے لیے بے ہوش ہو چکے تھے۔ میں نے لڑکوں کو کہا کہ ان کے سروں پر دوبارہ چوٹ لگائیں تاکہ یہ جلدی ہوش میں نہ آ سکیں۔ میں نے اس وقت دلی طور پر یہ عہد کیا کہ ان دونوں کے مشن سے صحیح سلامت واپس آنے پر شکرانے کے نوافل ادا کروں گا اور ان قیدیوں کو سروں پر چوٹ پہنچا کر 4-5 گھنٹوں کے لیے بے ہوش کر دوں گا۔ انہیں قتل نہیں کروں گا اور اس عرصے میں ہم گورکھپور سے خاصا دور نکل چکے ہوں گے۔ ہم نے واپسی کا روٹ بذریعہ سڑک خلیل آباد 60 کلومیٹر اور فیض آباد 150 کلومیٹر تک
اور پھر بذریعہ ٹرین لکھنؤ اور پھر لکھنؤ سے دہلی جانے کا بنایا تھا۔ ہمیں انتظار کا ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو رہا تھا۔ حبیب اور کیسر کو گئے ہوئے 3 گھنٹے گزر گئے تھے کہ ہمیں زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ ابھی زمین کی تھرتھراہٹ ختم نہیں ہوئی تھی کہ پہاڑ کی دوسری جانب دھوئیں کے بادل اٹھتے ہوئے دکھائی دیے۔ اس کے ساتھ ہی کان پھاڑ دینے والے دھماکے شروع ہو گئے۔ رفتہ رفتہ آگ کے شعلے بلند ہونے لگے اور ساتھ ہی دھماکوں کی شدت بھی بڑھتی گئی۔ شعلے اتنے بلند کہ پہاڑ کی دوسری جانب ہونے کے باوجود ہمیں دکھائی دے رہے تھے۔ وقفے وقفے سے دھماکوں کی بڑھتی ہوئی شدت سے میں نے اندازہ لگایا کہ سرنگ کے نیچے بارود خانے کو بھی آگ لگ چکی تھی، اور اسی وجہ سے یہ دھماکے بم، راکٹ اور دوسرے اسلحے کے پھٹنے سے ہو رہے تھے۔ ہمیں جو شعلے دکھائی دے رہے تھے وہ یقیناً سرنگ کے دہانے سے نکل رہے تھے، کیونکہ سرنگ کے مین منہ کے علاوہ اخراج کا کوئی راستہ نہ تھا۔ مشن پورا ہونے کی حد تک تو ہم کامیاب ہو چکے تھے، لیکن ہمیں اس کی خوشی نہیں ہو رہی تھی۔ ہم سب حبیب اور کیسر کی بخیریت واپسی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ سرنگ سے دھماکے اور شعلے جاری تھے۔ ہمیں ایک ٹرک ایئر فورس والے روڈ پر آتا دکھائی دیا۔ ہم نے گاڑیاں سٹارٹ کر لیں اور دو لڑکے اس سڑک کے دونوں طرف ڈھلانوں میں کھڑے ہو گئے۔ ٹرک تیزی سے ہماری طرف آ رہا تھا۔ ٹرک ذرا نزدیک پہنچا تو لڑکوں نے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے کو بھی پہچان کر نعرہ لگایا۔ سڑک کے بیچ آ کر ٹرک رکنے کا اشارہ دینے لگے۔ ٹرک رکتے ہی حبیب اور کیسر ٹرک سے باہر آئے۔ میں نے اپنے ساتھی کو کہا کہ ٹرک کے ایکسیلیٹر پر پتھر رکھ کر اس کو سٹارٹ کرے اور سٹیئرنگ موڑ کر سڑک کی ڈھلان کی طرف موڑ دے۔ ابھی تک ہمارے حواس قابو میں نہیں آئے تھے اور نہ ان دونوں نے کوئی بات بتائی۔ ٹرک لڑکتا ہوا 50-60 فٹ گہری کھائی میں جا گرا اور اسے آگ لگ گئی، اور اتنی دیر میں لڑکے دونوں گاڑیوں سے ان یرغمالی ڈرائیوروں کو باہر نکال چکے تھے۔ ایک لڑکے نے خنجر نکالا تو میں نے انہیں قتل کرنے سے منع کر دیا۔ ہم نے انہیں ایسی چوٹ پہنچائی تھی کہ میرے اندازے کے مطابق اب وہ 5 گھنٹوں کے لیے ہوش میں نہیں آ سکتے تھے۔ کیسر میرے ساتھی اور حبیب دوسرے ساتھی کے ساتھ بیٹھ گیا اور ہم نے گاڑیوں کا رخ گورکھپور کی طرف موڑ دیا۔ شہر سے پہلے ہی ہم گاڑیوں کو خلیل آباد کی سڑک پر بھگاتے ہوئے لے گئے۔ سڑک ٹوٹ پھوٹ چکی تھی، اس لیے ہم تقریباً 1 گھنٹے میں خلیل آباد پہنچے۔ وہاں سے ہم نے دونوں گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوایا اور آئل چیک کیا، اور وہاں سے ہم فیض آباد کی طرف روانہ ہو گئے۔ فیض آباد پہنچنے میں ہمیں 5 گھنٹے لگ گئے۔ سڑک جگہ جگہ سے زگ زیگ میں ٹوٹی ہوئی تھی۔ فیض آباد میں داخل ہونے سے پہلے ہم نے گاڑیاں روک کر اس میں اپنا سامان نکال لیا۔ میرے ساتھی نے ٹرک کو لڑکانے سے پہلے اس میں ڈیزل کا ایک کین نکال لیا تھا اور اس کا آدھا تیل ٹرک میں چھڑک دیا تھا، جس کی وجہ سے ٹرک کو گرتے ساتھ ہی آگ لگ گئی۔ باقی تیل ہم نے دونوں گاڑیوں پر چھڑکا اور انہیں آگ لگا دی، اور ہم تیز تیز قدموں سے فیض آباد میں داخل ہو گئے۔ وہاں سے ہم نے رکشے لیے اور فیض آباد ریلوے اسٹیشن پر پہنچ گئے۔ میں نے اپنے ساتھی کو اسٹیشن کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ اس نے بتایا کہ کوئی غیر معمولی سرگرمی دکھائی نہیں دے رہی۔ ہم نے 2-2 کی ٹولیوں میں لکھنؤ کے ٹکٹ لیے۔ 3 گھنٹے انتظار کے بعد لکھنؤ جانے والی ٹرین آئی۔ ہم سب ایک ہی ڈبے میں سوار ہو گئے۔ میں نے سب کو اپنے پسٹل اور ریوالور تیار رکھنے کا کہا۔ اتنے بڑے مشن سے کامیابی اور حبیب اور کیسر کے خیریت سے واپسی کے بعد ہم کوئی بھی رسک لینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ٹرین کے چلنے کے بعد ہم نے گورکھپور سے بنائے ہوئے سینڈوچ کھائے۔ فیض آباد سے لکھنؤ تک کا سفر اس پیسنجر ٹرین نے 5 گھنٹوں میں طے کیا۔ جب ہم لکھنؤ پہنچے تو رات خاصی ڈھل چکی تھی۔ اسٹیشن سے معلوم ہوا کہ دہلی کی ٹرین صبح 8 بجے ملے گی۔ ہم نے رات کا بقیہ حصہ ریلوے ویٹنگ روم میں ہی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ اسٹیشن سے ہی ہم نے چائے اور کیک کھا کر بھوک مٹائی۔ صبح 8 بجے ہم ٹرین میں بیٹھے اور شام ڈھلے ہم دہلی پہنچ گئے۔ اس سفر کے دوران ہم نے اپنے جان باز حبیب اور کیسر سے مشن کے متعلق کچھ نہ پوچھا۔ دہلی اسٹیشن سے میں سب کو لے کر ساتھیوں کے گھر آ گیا۔ یہ رات ہم نے خاموشی سے بسر کی۔ باوجود بے حد اشتیاق کے میں نے حبیب اور کیسر سے مشن کے متعلق کچھ نہ پوچھا۔ میں جانتا تھا کہ انہیں ٹینشن سے نکالنے کے لیے آرام کی ضرورت ہے۔ اس مشن کے دوران میری دہلی میں عدم موجودگی میں پاکستان سے ڈاک کا سلسلہ تو میری ریکویسٹ پر معطل ہو چکا تھا، لیکن پاکستان سے ٹرانسمیٹر پر ہمارے 2 ساتھی
جو دہلی میں موجود تھے ان سے ہماری خیریت کے متعلق 2-3 دن بعد پوچھا جاتا۔ اس مشن کے لیے نہ تو ہم نے اپنے سینئرز کو بتایا اور نہ ہی اجازت لی اور نہ یہ بتایا کہ ہم مشن کے لیے کہاں جا رہے ہیں۔ پاکستان سے میرے ساتھیوں کو سختی سے ہدایات کی گئی تھیں کہ وہ پاکستان سے آنے والے پیغام کو صرف ریسیو کریں اور خود کوئی پیغام ٹرانسمٹ نہ کریں۔ یہ بھی ہدایت کی گئی تھی کہ دہلی واپسی پر میں پاکستان سے آنے والے پیغام کو اپنی موجودگی میں ریسیو کروں، کیونکہ بہت ضروری اور اہم ہدایات مجھے دینی ہے۔ اب چلتے ہیں حبیب اور کیسر کی طرف۔ دوسرے روز صبح ناشتے کے بعد میں نے انہیں کمرے میں بلایا۔ میرے ساتھی بھی وہاں آ گئے تھے۔ ہم سب نے حبیب اور کیسر کو مشن پورا کر کے خیریت سے وہاں سے بچ کر نکلنے پر مبارکباد دی اور ہم سب نے انہیں گلے لگایا۔ عارف اور نذیر بھی وہاں آ چکے تھے۔ اب میں نے کیسر اور حبیب کو کہا کہ وہ تفصیلاً بتائیں کہ ٹینکر کے نیچے لیٹ کر جانے اور واپسی آنے تک ان پر کیا بیتی تھی۔ چونکہ یہ خطرناک مشن انہوں نے ہی انجام دیا تھا، لہٰذا میں ان کی زبان سے بیان کردہ حالات کو اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں۔ جب انہوں نے اپنی آپ بیتی سنانی شروع کی تو ہم سب ہمتن گوش تھے۔ حبیب نے بات شروع کی۔ اس نے کہا کہ گیٹ پر ٹینکر رکتے ہی ہم دونوں کنٹینر کے نیچے پہنچ گئے اور کیسر نے تو جلدی جلدی سوراخ تلاش کر کے اپنی بیلٹس ٹرک کے نیچے فٹ کر لیں، مگر مجھے دشواری پیش آ رہی تھی۔ کیسر نے میری ہیلپ کی اور میری بیلٹس بھی فٹ کر دیں۔ ہم دونوں کو بیلٹس پر لیٹے چند سیکنڈ ہی گزرے تھے کہ ہمیں گیٹ کے کھلنے کی آواز آئی اور ٹینکر چل پڑا۔ آئل ٹینک کے قریب جا کر ٹینکر رک گیا۔ میرے اندازے کے مطابق وہاں ٹینکر کو آئل لوڈ کرنے میں آدھا گھنٹہ لگا ہوگا۔ 2-4 منٹ نوٹ کرنے کے بعد جب ہم نے محسوس کیا کہ ہماری نیچے موجودگی کو کسی نے محسوس نہیں کیا اور ٹینکر میں پیٹرول لوڈ ہونے کی آواز سنائی دی تو ہم نے بیلٹس پر لیٹے لیٹے اوور آل پہن لیے۔ ہم دونوں نے 2 بم نکال کر بینڈیج ٹیپ کے ساتھ نہایت مضبوطی سے ٹینکر کی پلیٹس کے ساتھ چسپاں کر دیے اور بینڈیج ٹیپ کی مدد سے بموں کو 4 مختلف جگہوں پر لگا دیا تاکہ ٹینک کے چلنے سے لگنے والے جھٹکوں کی وجہ سے بم نیچے نہ گر جائیں۔ ہمیں صرف اب بموں کی ٹائمنگ سیٹ کرنی تھی جو ہم منزل پر پہنچ کر ہی سیٹ کر سکتے تھے۔ سیلفی بیلٹس نے ہمیں جھٹکے لگ کر گرنے سے بچا لیا۔ ہمارے تھیلوں میں اب ایک ایک بم، پسٹل اور گولیاں تھیں۔ تھیلے ہم نے سینوں پر باندھ رکھے تھے۔ پیٹرول لوڈ کروا کر ٹینکر اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا۔ پہلی چیک پوسٹ روانگی کے 1.25 گھنٹے بعد آئی۔ وہاں سے کلیئرنس کے بعد ٹینک آگے چل پڑا۔ دوسری چیک پوسٹ تقریباً 20 منٹ بعد آئی۔ ہم اس سارے سفر میں سڑک اور 5-5 فٹ کی بلندی تک ہی دیکھ سکتے تھے۔ دوسری چیک پوسٹ سے کلیئرنس کے 10 منٹ بعد ٹینکر بائیں جانب مڑا۔ ہمارے ایک طرف پہاڑ اور دوسری جانب کھڈے تھے۔ سڑک کی دونوں جانب خاردار تار کی بہت باریک اور گھنی باڑ لگی ہوئی تھی۔ ٹینکر نے اس سڑک پر اپنی رفتار کم کر دی کیونکہ سامنے سے بھی جیپیں اور ٹرک آ رہے تھے۔ سڑک پہاڑی کے اندر ساتھ ساتھ گولائی میں گھوم رہی تھی۔ ہمیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ سڑک اب ڈھلوان میں جا رہی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ہمارے ایک جانب پہاڑی، دوسری جانب ہموار زمین آ گئی۔ اس ہموار زمین پر بنا رن وے ہمیں صاف دکھائی دے رہا تھا جو پہاڑی میں جا کر گم ہو جاتا تھا۔ رن وے آنے سے پہلے ہی ٹینکر ایک سرنگ میں داخل ہوا اور تقریباً 100 میٹر اندر جا کر رک گیا۔ ہم نے بموں پر 20 منٹ کا ٹائم سیٹ کیا۔ ان بموں پر زیادہ سے زیادہ 59 منٹ تک کا پھٹنے کا ٹائم سیٹ کیا جا سکتا تھا۔ اتنی دیر میں ٹینکر سے پیٹرول سرنگ میں بنے ٹینکس میں منتقل کیا جانے لگا۔ سرنگ میں بجلی سے روشنی کی گئی جو باہر کی روشنی سے بہت کم تھی۔ ہم نہایت آہستگی سے اور بغیر آواز پیدا کیے ٹینکوں کے دوسری جانب سے ٹینکر سے باہر آ گئے۔ ہم نے دیکھا کہ یہ سرنگ آگے جا کر پہاڑی میں کھدے ایک بہت بڑے ہال میں ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے اوورال پہننے کی وجہ سے ہم پر کسی نے شک نہیں کیا اور ہم اس ہال میں پہنچ گئے۔ وہ ہال اتنا بڑا تھا کہ ان میں جہازوں کے کئی ہینگر سما جائیں۔ اس ہال میں 2-3 قسم کے درجنوں جنگی جہاز کھڑے تھے اور ان جہازوں کی پارکنگ میں بہت زیادہ روشنی نے
दिन का समा पैदा कर रखा था। वहां पर दर्जनों टेक्नीशियन हमारे जैसे ओवरऑल पहने जहाज़ों की मुरम्मत और देखभाल कर रहे थे। मैंने अपने दूसरे बम में अब से 15 मिनट का टाइम सेट किया और जहाज़ों की तरफ चल पड़ा। जब मैं हॉल के तकरीबन निस्फ तक पहुंचा तो मुझे सुरंग का वो दहाना दिखाई दिया जिसमें मैदानी रनवे दाखिल होता था। सुरंग में तकरीबन आधा किलोमीटर लंबा रनवे बना हुआ था। इसी पॉइंट से हैंगर में खड़े हुए जहाज टेक ऑफ के लिए स्टार्ट होते थे और सुरंग से निकलते ही उनकी रफ्तार इतनी बढ़ जाती थी कि मैदानी रनवे पर थोड़ा फासला तय करके वो महवे परवाज हो जाते होंगे। मैं जहाज़ों की तरफ ये सोचकर बढ़ा था कि मौका मिलते ही मैं किसी भी जहाज के कॉकपिट में बम फेंक दूंगा, और ये मौका मुझे बहुत जल्द मिल गया। मैं बम एक जहाज में फेंक कर कैसर की तरफ मुतवज्जे हुआ। वो उस पार्किंग में 7-8 हिस्सों में मुनकसिम सीमेंट के अंदर लगी बहुत छोटी चौड़ाई की रेल की पटरियों को देख रहा था, जो रनवे वाली सुरंग के हाल में खात्मे के करीब ही एक पटरी में शामिल हो जाती थी, और वो पटरी एक सुरंग में चली जाती थी। हमने जो टाइम टैंकर वाले बमों में सेट किया, अब उनके फटने में 9 मिनट रह गए थे। कैसर ने सरगोशी में कहा कि ये पटरियां यकीनन जहाजों में बम लोड करने वाली ट्रॉलियों के लिए बनी हुई हैं, और सुरंग में जाने वाली पटरी असलहा खाने को जाती होगी। मैंने उससे बहुत समझाया, लेकिन वो ना माना और सुरंग में दाखिल हो गया, और मैं टैंक वाली सुरंग से बाहर जाने को रवाना हो गया। सुरंग में कैसर ने क्या किया, ये उसी से पूछिए। कैसर ने बताया कि वक्त की कमी की वजह से मैं सुरंग में दाखिल होकर भागने लगा। ये पटरी एक जगह खत्म हो जाती थी। वहां से आगे भी एक बड़ी सुरंग थी जिसमें बड़े ट्रक आ जा सकते थे। जहां पटरी खत्म होती थी, उसके साथ ही मुख्तलिफ साइज के छोटे बड़े बम और रॉकेट सैकड़ों की तादाद में एक तरतीब से रखे हुए थे, जिनकी निगरानी पर एयरफोर्स के 2 गार्ड, एक अफसर था। तीनों ने ओवरऑल पहन रखे थे। दोनों गार्ड मुसल्ला थे, जबकि अफसर के पास बज़ाहिर कोई हथियार नजर नहीं आ रहा था। ओवरऑल पहने होने की वजह से मुझे गार्ड्स तक पहुंचने में कोई दिक्कत न हुई। मैं एक गार्ड के पास गया और इंतहाई फुर्ती से चाकू निकालकर उसकी शहरक काट दी। बम पर मैंने 10 मिनट का वक्त सेट किया और उसको वहां पड़े हुए बमों के ऊपर रखकर मरे हुए गार्ड की स्टेन गन उठा ली। इस सारे वाक़े का दूसरे गार्ड को उस वक्त पता चला जब मैं उसके बिल्कुल करीब पहुंच गया था। मैंने उसे भी खंजर के वार से वासिल जहन्नुम किया। अफसर ने अपने दोनों गार्ड्स का हशर देखकर अपने ओवरऑल की जिप खोली और वर्दी में से पिस्तौल निकालना चाहा। पिस्तौल को वह अभी पूरी तरह निकाल ही न सका था कि मैंने स्टेन गन से 3-4 गोलियां चलाकर उसे भी मौत के घाट उतार दिया और खुद इस बड़ी सुरंग के दहाने की तरफ भागना शुरू कर दिया। सुरंग में स्टेन गन से चलने वाली गोली की आवाज कई गुना बढ़ गई थी, लेकिन कोई भी आवाज की सिमत का तयन न कर सका। दहाने पर 2 पहरेदार खड़े थे। मुझे ओवरऑल पहने हाथ में स्टेन गन उठाए देखकर वो मुझे अमले का ही बंदा समझे और मुझसे पूछने लगे कि अंदर गोलियां चलने की आवाज कैसी थी। मैं इतनी देर में भागने की वजह से अपने फूले हुए सांस पर काबू पा चुका था। मैंने उन्हें कहा, क्या तुम्हें अब तक खबर नहीं हुई? वो दोनों सवालिया नजरों से मेरी तरफ देखने लगे। बैक वक्त बोले, नहीं नहीं, कोई खबर नहीं। मैंने उन पर स्टेन गन की गोलियां दाग दी और उन्हें अंदरूनी खबर दे दी। सुरंग के दहाने पर ही हबीब मेरा मुंतजिर था। वहां से हमने उन ट्रकों और जीपों की पार्किंग की तरफ दौड़ लगा दी। अभी हम उस पार्किंग के करीब ही पहुंचे थे कि पहला धमाका सुनाई दिया। हम भागम भाग एक ट्रक के करीब पहुंचे और बैठने ही लगे थे कि दूसरा धमाका हुआ और साथ ही तीसरा। फिर तो धमाकों और शोलों का तांता बन गया। मैंने ट्रक में चाबी न होने की वजह से डैशबोर्ड से तारें निकाली और उन्हें जोड़ ही रहा था कि ट्रक थर थर कांपने लगा। जमीन हिल रही थी। ये ऑयल टैंक या आर्सेनल में बमों के फटने की वजह से था। हमने ट्रक स्टार्ट किया, तेजी से वापसी के लिए रवाना हुए। अचानक कानों के पर्दे फाड़ देने वाला धमाका हुआ। ये धमाका गालिबन हिद्दत से आर्सेनल में रखे हुए बमों के बैक वक्त फटने की वजह से हुआ था। उस धमाके ने जमीन को ऐसे झंझोड़ा कि हमारा ट्रक जमीन से कई फुट उछला। बड़ी मुश्किल से मैंने स्टीयरिंग पर काबू रखा। अभी हम सड़क के मोड़ के उस हिस्से तक नहीं पहुंचे थे जहां सुरंगें आंखों से ओझल होती कि तीनों सुरंगों से बैक वक्त आग के शोले निकले। जमीन मुसलसल थरथरा रही थी और धमाकों का सिलसिला जारी था। आग की हिद्दत हमें ट्रक में भी महसूस हुई। मैंने ट्रक की रफ्तार तेज कर दी। पहले बैरियर को
تیزی سے رفتاری سے ٹرک سے توڑا۔ میس اور کالونی کے رہائشی زمین ہلنے کی وجہ سے گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ میں ٹرک کے ایکسیلیٹر کو دبائے جا رہا تھا۔ دوسرا بیریئر بھی ٹرک سے توڑتے ہوئے ریسٹرکٹڈ ایریا سے باہر نکل آئے۔ آگے دو شاخے پر آپ لوگ کھڑے تھے۔ حبیب نے کہا، سر، آپ نے جو آگ کے شعلے اور دھوئیں کی بلندی دیکھی تھی وہ اصل کا عشر عشیر بھی نہ تھی، کیونکہ درمیان میں پہاڑی ہونے کی وجہ سے جو ہم نے دیکھا وہ آپ لوگ نہیں دیکھ سکتے تھے۔ وہاں تو قیامت صغریٰ تھی، اس شدت کی آگ کہ انسان سمیت ہر چیز جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکی ہوگی۔ یہاں میں آپ کو ایک اور عجیب حقیقت بتانا چاہتا ہوں۔ اس مشن میں کامیابی اور ہیرو بننے کا صحرا حبیب کیسر کے سر پر، جبکہ کیسر حبیب کے سر پر باندھنا چاہتے تھے۔ دونوں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، دونوں کا یہ کہنا تھا کہ دونوں کی کوشش کے بغیر مشن کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ ان دونوں نے فی الحقیقت اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ہمارے چیف سے لے کر ہر متعلقہ فرد کے خواب کو شرمندہ تعبیر کیا تھا۔